بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ماہ مبارک ربیع الاول، گزارش یہ ہے بالخصوص جوانوں سے کہ خوشی منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے جلسے جلوس اور یہ ہمارے تبرکات و یہ شیرینی ایک اظہار ہے محبت کا، اس کا بھی ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں اظہار محبت یہ ہے کہ جس مشن اور جس مقصد کے لیے پیغمبر اکرم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کو سمجھیں، ان کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور ان کو اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کی سیرت اس انداز سے بیان کی ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، یہ آیت 3 مقامات پر مختلف الفاظ میں استعمال ہوئی ہے، اور ایک جملہ یہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ ان میں رسول بھیجا ہے جو خود ان میں سے ہے۔ اب اس احسان الہی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں ذات پیغمبر سے پوچھنا چاہیے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہوگا کہ ہم 2 چیزیں یہاں عرض کروں گا۔ اگر آپ یہ دیکھیے پیغمبر آئے کس لیے، ایک تزکیہ نفس کے لیے اور ایک تعلیم کتاب و حکمت کے لیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تعلیم کتاب و حکمت پیغمبر سے سیکھیں، اور ایک ذہن میں رکھیے کہ جب پیغمبر اکرم کے دروازے پہ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ اور پیغمبر اکرم کی پہچان، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جب ہم پیغمبر کے دروازے پہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پیغمبر کے سکھانے کے دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر اکرم خود فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور امیر المومنین کا نہج البلاغہ ہو یا جتنا کلام بھی جمع ہو، آغا باقر محمودی نے نہج البلاغہ سے ہٹ کے 8 جلدیں جمع کی ہیں کلام امیر المومنین مستدرک نہج البلاغہ کے عنوان سے، جو شائع ہو چکی ہیں۔ لیکن میں خطبہ نمبر 126 کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ اب جناب امیر علیہ السلام نے اپنے علم کے دریا بہائے تو ایک صحابی اٹھ کے کہتے ہیں یا علی، یہ خطبہ 126 کے الفاظ ہیں کہ یا امیر المومنین علم الغیب اوتیت علم الغیب، یا علی آپ کو تو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ فضحک، جناب امیر المومنین مسکرائے، وقال للرجل وکان قلبیا، وہ خاندان قلبی سے تعلق رکھتا تھا۔ امیر المومنین مسکرائے اور فرمایا اے برادر قلبی، یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ ایک صاحب علم سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں۔ یہاں یعنی وہ صحابی علی اس حد تک امیر المومنین کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں نہیں غیب اور ہے، اور پھر آگے نقل کیا علم غیب کیا ہے، یہ ایک سکھانے والے کی سیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اب نہج البلاغہ کو ہم اگر اس انداز سے کہیں کہ تعلیمات امیر المومنین حقیقت میں پیغمبر اکرم کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں، میں بس اتنا کہتا ہوں ماہ ربیع الاول میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن سیکھنے کا دروازہ مت بھولیے، اور اس دروازے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب میں کسی سیشن میں کہہ چکا ہوں کہ 77 ٹائم میں نے جمع کیے ہیں نہج البلاغہ سے وہ کلمات جو عظمت پیغمبر کے لیے علی نے بیان کیے ہیں۔ مثلا آپ خطبہ نمبر 114 کو دیکھیے، ارسلہ داعیا الی الحق، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں شاہدن و مبشرن و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا، وہاں شاہدن کہا، یہاں علی فرماتے ہیں مخلوق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو پہنچایا، نہ اس میں کچھ سستی کی نہ کوتاہی، اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا جس میں نہ کمزوری دکھائی نہ ہیلے بہانے کیے۔ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا تھا، وہ پرہیزگاروں کے امام اور ہدایت پانے والوں کی آنکھوں کے لیے بصارت ہیں، یعنی جس کو امام المتقین امام کہہ رہے ہیں، اس امام کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
معلوم ہے. صلوات پڑھ لیجیے. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.